مونسون کا پہلا سپیل ہی دریائے چناب میں طغیانی لے آیا۔ چنیوٹ میں دریائے کٹاؤ نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ میاں بال، سہمل، ڈوم سیداں، بڑ سیداں متاثر ہوئے۔ گزشتہ سال میاں بال گاؤں میں آپ کو بتائیں 80% دریا برد ہو گیا تھا۔ چناب کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی ہے۔ دریا کا رخ آبادیوں کی طرف، مزید دیہات خطرے کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ۔ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ ہے۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو مونسون کے حوالے سے۔ مونسون کا پہلا سپیل ہی دریائے چناب میں طغیانی لے آیا۔ چنیوٹ میں دریائے کٹاؤ نے تباہی مچانا شروع کر دی۔ میاں بال، سہمل، ڈوم سیداں، بڑ سیداں متاثر ہونے لگے۔ گزشتہ سال میاں بال گاؤں میں 80% دریا برد ہو گیا۔ چناب کی سطح ایک بار پھر بلند ہونے لگی ہے۔ دریا کا رخ آبادیوں کی طرف موڑ دیا گیا۔ مزید دیہات خطرے کی لپیٹ میں آنے کا خدشہ ہے۔ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد میں اضافہ ہے۔ آپ کو بتائیں مونسون کا پہلا سپیل ہی دریائے چناب میں طغیانی لے آیا۔ چنیوٹ میں دریائے کٹاؤ نے تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ میاں بال، سہمل، ڈوم سیداں، بڑ سیداں متاثر ہونے لگے۔ گزشتہ سال میاں بال گاؤں 80% دریا برد ہو گیا تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے جوائن کیا ہے وقار گھمن نے۔ وقار بتائے گا۔ دریائے چناب میں نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ اس وقت میں چنیوٹ برج پر موجود ہوں۔ یہاں سے اس وقت جو آبی ریلا ہے تقریباً 40,000 کیوسک کا گزر رہا ہے۔ دریائے چناب میں پانی کی سطح ہیڈ مرالہ کے مقام پر ایک دفعہ پھر بلند ہونا شروع ہو چکی ہے۔ چنیوٹ میں دریائے چناب کے مقام پر خاص طور پہ 3 سے 4 ایسے دیہی علاقے ہیں، دریائی بیلٹ کے علاقے ہیں جو دریائی کٹاؤ کی زد میں آگے ہیں۔ میاں بال ان میں ایسا علاقہ شامل ہے جو کہ گزشتہ سال سیلاب میں بھی تقریباً 80% دریا برد ہو گیا تھا اور آج اس کا باقی رہ جانے والا حصہ بھی دریا برد ہو گیا ہے۔ میاں بال کی واحد جو مسجد ہے وہ آپ مناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ دریائی کٹاؤ کی وجہ سے دریا برد ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سامل میں بھی دریائی کٹاؤ تیزی کے ساتھ جاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو 2 دیہات ہیں ان میں دریائی کٹاؤ ڈوم سیداں اور بڑ سیداں بھی شامل ہیں۔ یہ علاقے بھی دریا کے بالکل اوپر واقع ہیں اور یہاں پر بھی کٹاؤ جاری ہے۔ تاہم میاں بال میں پہلے ہی لوگوں کا انہلا ہو چکا تھا، مویشیوں کا انہلا کیا جا چکا تھا، اس لیے یہ تمام انسانی اور جو مویشیوں کا نقصان ہے نہیں ہوا۔ تاہم بہت زیادہ حصہ اس میاں بال کا اس وقت دریا کی زد میں آ چکا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی 2 مقامات پر ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ وہاں پر ضلع انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ لائیو سٹاک، ہیلتھ اور دیگر ریسکیو اور دیگر جو محکمے ہیں وہ بھی الرٹ ہیں۔ آج دوبارہ چنیوٹ سے تقریباً 80,000 کے قریب 80,000 کیوسک کا ایک آبی ریلا دوبارہ گزرنے کا امکان ہے۔ گزشتہ شب 1 لاکھ کیوسک تک کے جو آبی ریلے ہیں چنیوٹ سے گزرے ہیں۔ تاہم اس وقت چنیوٹ کے مقام پہ پانی کی سطح میں کمی آئی ہے۔ اس وقت 40,000 کیوسک کے قریب پانی گزر رہا ہے، جبکہ چنیوٹ سے پیچھے ہیڈ قادرآباد اور ہیڈ خان کی جو بیراج ہے وہاں سے جو پانی کا اخراج ہے وہ کافی زیادہ ہو رہا ہے، جس کے بعد دوبارہ جو پانی کی سطح چنیوٹ میں بلند ہونے کا امکان موجود ہے۔ بہت شکریہ وقار اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ خبر آپ کو دیں تاندیاوالا میں راوی کے بپھرنے کا خطرہ۔ سیلابی صورتحال پر صحت انتظامیہ نے پلان ترتیب دے دیا۔ دریا کے 45 کلومیٹر کے علاقے میں 6 میڈیکل کیمپ لگیں گے۔ کلینک آن ویل، مریم نواز اسپتال، مریم نواز کلینکس اور ایمبولینسز فعال رہیں گی۔ اپڈیٹ کریں گے آپ کو تاندیاوالا سے۔ راوی کے بپھرنے کا خطرہ ہے۔ سیلابی صورتحال پر صحت انتظامیہ نے پلان ترتیب دے دیا۔ دریا کے 45 کلومیٹر کے علاقے میں 6 میڈیکل کیمپ لگیں گے۔ کلینک آن ویل، مریم نواز اسپتال، مریم نواز کلینکس اور ایمبولینسز فعال رہیں گی۔ تفصیلات جانیں گے عزازار حسین سے۔ تاندیاوالا میں دریائے راوی کے مقام پر سیلاب کے خدشے کے پیش نظر فیصل آباد محکمہ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کی جانب سے کتنے مقامات پر میڈیکل کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور کون سے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ سیول فیصل آباد ڈاکٹر شہزاد محمود موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے میڈیکل کیمپ سے متعلق؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے بالکل اس کے اوپر ہماری موک ایکسرسائز ہو چکی ہیں، پری فلڈ جو بھی ہماری تیاری پوری انشاءاللہ۔ اس میں ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو موسٹ لائکلی ایریا افیکٹڈ ہے وہ تاندلہ ہے اور جڑاوالا کا کچھ ایریا ہے۔ تاندلہ میں جو ہمارے پاس جو آبزرویشن ہے ہماری وہ 6 یونین کونسلز ہیں اور جڑاوالے پہ 2 یونین کونسل ہیں۔ اس سے لیٹر ہمارے پاس جڑاوالا میں 1 RIC ہے یا مریم نواز ہاسپٹل ہے اور اس کے ساتھ 4 ہمارے پاس مریم نواز کلینکس ہے جو اٹیچ ہیں۔ اس کے ساتھ کلینک آن ویل ہمارے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دیے ہیں، مختلف کیمپس لگا دیے ہیں اور ہمارے پاس
اس کے علاوہ جو ایمبولینسز وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی 11-22 کے ساتھ مل کے. اسی طرح ہم نے جو دوسرا ایریا ہے تاندرا کے جو 2 یونین کونسلز ہیں جڑا والے کی, اس کے اوپر بھی ہم نے کیمپ لگا دیے ہیں. اس پہ بھی ہمارے پاس ایک RIC ہے اور 2 مریم نواز کلینکس ہیں اور کلینک اور ویرہ اس کے اوپر بھی اٹیچ کر دی یہ. اور اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ اسٹیٹک کیمپس بھی لگا دیے ہیں اور اس کے ساتھ ایک پورا THU کے ساتھ ریفرل سسٹم بھی بنا دیا اور 11 کے ساتھ ہمارا اس کے ساتھ سارا ایک لائزون قائم ہے. سر یہ بتائیں کہ 3 شفٹیں لگیں گی, 2 شفٹوں میں عملہ موجود ہوگا؟ 24 گھنٹے یہ عملہ موجود ہوگا اور یہ پورا ایک لاہے عمل جو پلان بنایا گیا اس کا ہمارے پاس مائکرو پلان بھی موجود ہے. آج بالکل تمام ویکسین اور ادویات موجود ہیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی بھی صورتحال واقع ہوتی ہے تو اسے جو ہے محفوظ رہا جا سکے. بہت شکریہ آزادار. مانسون بارشوں کے پیش نظر فیصل آباد انتظامیہ متحرک کمشنر عمران حامد شیخ کا مختلف علاقوں کا دورہ, شیخوپورہ روڈ, پاؤنڈنگ پوائنٹ, کرسن پارک میں زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک کا معائنہ کیا. MD واسا ثاقب رضا نے کمشنر کو مانسون پلان پر تفصیلی بریفنگ دی. کمشنر کا کہنا تھا واسا اکیلا نہیں, پانی کی نکاسی کے لیے دیگر ادارے بھی فوری متحرک ہوں گے. اپڈیٹ کریں گے آپ کو. مانسون بارشوں کے پیش نظر فیصل آباد انتظامیہ متحرک کمشنر عمران حامد شیخ کا مختلف علاقوں کا دورہ. تفصیلات جانیں گے وقاص احمد بیگ سے. ڈویژنل کمشنر عمران حامد شیخ نکلے ہیں واسا کی تیاریوں کے حوالے سے شہر بھر کا جائزہ لینے کے لیے. مونسون کے لیے تمام تر اقدامات جو ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے, جبکہ زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک جو کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اب تعمیر کے آخری مراحل میں ہیں ان کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے پوچھیں گے سر مونسون کیمپ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یا ایسے علاقے جہاں پاؤنڈنگ پوائنٹس بنتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر واٹر سٹوریج ٹینک, کیا کہیں گے؟ جی دیکھیے, اگر ہم مونسون کی بات کرتے ہیں تو اربن فلڈنگ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے جس کو حل کرنا, جس کو مینج کرنا گورنمنٹ کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج ہے. اس بار فیصل آباد ڈویژن کے اندر ہم نے ایک مربوط نظام بنایا ہے جس کے تحت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو اربن فلڈنگ میں جتنے پاؤنڈنگ پوائنٹس ہیں جہاں پہ پانی پول اپ ہو جاتا ہے اس کو ٹائملی ہم جو ہے وہ پانی کو جو ہے ڈسچارج کر سکیں. اس سلسلے کے اندر واسا نے بھی اپنی تیاری پوری کر لی ہے, واسا کی ٹیمیں بھی متحرک ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس کو سارا سپروائز کر رہی ہے. فرسٹ ٹائم ہم نے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی فارمل رول دیا ہے اور جو انڈسٹریز ہیں جو ویسٹ واٹر کو ڈسچارج کر رہی ہوتی ہیں بارش کے دوران, اگر ہمارے جو ڈرینز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں, ان میں پانی زیادہ آ جاتا ہے, فار ایگزامپل بارش زیادہ ہو رہی ہے تو پھر شہریوں کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید ہمیں اس ویسٹ واٹر کو بھی مینیج کرنا پڑے گا. اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوگا. پچھلے سالوں کی نسبت جو ہے واضح فرق نظر آئے گا مونسون میں شہریوں کے لیے فراہم کردہ ریلیف کے حوالے سے. نہ صرف واسا بلکہ تمام سرکاری ادارے جو ہیں وہ بھی موجود ہوں گے اس مونسون میں شہریوں کو ہم کرنے کے لیے. بہت شکریہ وقاص. مانسون بارشوں سے نمٹنے کے لیے واسا ہائی الرٹ, اوور ٹیکسنگ شہر میں ہنگامی کیمپس قائم کر دیے گئے. واسا عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کر دی گئیں. ٹیمیں مانسون کے دوران فیلڈ میں موجود رہیں گی. ڈپٹی کمشنر ماہم آصف ملک نے کیمپس کا معائنہ کیا. مزید تفصیلات کیا ہیں, اوور ٹیکسنگ سے جوائن کیا ہے مبشر حسن نقوی نے. مبشر بتائے گا. جی بالکل, مونسون بارشوں کے پیش نظر اوور ٹیکسنگ میں واسا کی جانب سے مختلف مقامات پر کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر ماہم آصف نے مختلف کیمپس کا دورہ کیا, انتظامات کا جائزہ لیا اور عملے کے حوالے سے بھی انہوں نے معلومات حاصل کی. اسی حوالے سے MD واسا کامران کالو سے بات کرتے ہیں. اور واسا نے 4 ہمارے لو لینگ پوائنٹ جو ہیں ٹوبا ٹیکسنگ میں آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اور ان چاروں پوائنٹس پہ ہم نے ان چاروں میں سے 2 پوائنٹس پہ ہم نے جو ہے مونسون کیمپس لگا دیے گئے ہیں. ایک اس میں انڈر پاس کا ایریا ہے اور دوسرا ہمارا شہباز چوک کا ایریا ہے جہاں پہ ہم اس وقت موجود ہیں موقع پہ. یہاں پہ سٹاف جو ہے وہ راؤنڈ دی کلاک ورک کرے گا اور اویلیبل ہوگا. وہاں پہ فوکل پرسن ہم نے نامزد کر دی ہیں اور مشینری جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ پوائنٹ پہ فوری جب بارش ہوگی تو وہاں پہ پہنچے گی تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ ریلیف دیا جا سکے. اس سلسلے میں باقی مونسون کے سلسلے میں تمام سٹاف کی جو چھٹیاں ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں اور ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ بارش کا ویٹ نہیں کرنا کہ بارش ختم ہو جائے یا بارش آ جائے, بلکہ فور کاسٹ ان کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے پراپر گروپس کے اندر کہ آج کی فور کاسٹ ہے تو بارش سے پہلے آپ لوگوں نے وہاں موقع پہ پہنچنا ہے اور تاکہ جو ہے نا پانی کو نکاسی جلد از جلد جو ہے نا وہ کی جا سکے تمام لو لینگ پوائنٹس پہ. اس میں مبشر صاحب آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ ٹوبا ٹیکسنگ میں جب بارش ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو لو لینگ پوائنٹس ہیں وہاں پانی تو کھڑا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ اس طرح جو واسا نے کام کیا ہے وہ سب لوگوں نے ٹوبا ٹیکسنگ نے اپریشیٹ کیا. انڈر پاس یہاں پہ 2-2 3-3 دن بند رہتا تھا اور اتنی بارش کے باوجود 75 ملی میٹر ریکارڈ بارش ہوئی ہے. ہم نے ہمارے سٹاف نے رات 2 بجے تک کام کیا وہاں پہ اور تمام ایریا جتنے تھے وہ سارے صبح ٹائم کلیئر تھے. واسا مکمل طور پر تیار ہے مونسون بارشوں کے دوران شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے, بارش کے پانی کی وقت نکاسی ہو سکے, اس کے لیے عملے کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں اور عملے کی چھٹیوں کو منسوخ بھی کیا گیا ہے. جی
बहुत शुक्रिया मुबशर। जंग में गहरे बादलों ने इंतजामिया एक्टिव कर दी। जिला भर में मानसून की तेज बारिशों का इम्कान है। वासा ने अर्बन फ्लडिंग रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। डीएमडी वासा काशिफ फयाज और वकास रंधावा ने कैंप्स का दौरा किया। अफसरान ने वासा इंतजामात का जायजा लिया। कहा बारिश से कबल ही तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी बिल्कुल, मानसून सीजन का आगाज हो चुका है और झंग में वासा अपनी तैयारी कर चुका है। अर्बन फ्लडिंग की सूरत में वासा की टीमें जो हैं वो मुतहर्रक होंगी और शहरियों को रिलीफ फराहम करेंगी। इसी सिलसिले में 3 एमरजेंसी कैंप्स भी जो है वो फाल कर दिए गए हैं, जिनका डीएमडीज ने इस वक्त दौरा किया है। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, इससे बात भी कर। वैसे ये बताइएगा कि तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट है और उनकी जो सेफ्टी है उस हवाले से क्या इंतजाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि जी मैडम सीएम साहबा की बहुत ही मेहरबानी की वजह से झंग में 11 अरब रुपए का एक तरक्याती मंसूबा शुरू हुआ है। उसके अंदर हमारे पास 1.7 अरब का क्रिटिकल पोर्शन था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह हम मुकम्मल कर चुके हैं। उसमें हमने अलियाबाद पे एक डिस्पोजल बनाया है और हमारा जो नूर शाह पे क्राउन फेरियर लाइन हो चुकी थी उसको रिप्लेस किया है और मेजर हमने वो कंपोनेंट सारे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसकी वजह से शहर में बहुत ज़्यादा पॉन्डिंग होती थी। अब भी चूँकि हमारा प्रोजेक्ट 100% मुकम्मल नहीं हुआ, लिहाजा थोड़ी बहुत पॉन्डिंग पॉइंट्स शहर में होंगे। हमने 6 पॉइंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर हमें पानी के खड़े होने का इम्कान होगा और वो भी वहाँ पर हमने प्रॉपरली डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है, ड्यूटी रोस्टर भी इशू कर दिए हैं और उस पर हमने पूरा अपना प्लान भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी शेयर कर दिया है। उन लोगों के नंबर्स भी 24/7 हमारे कैंप्स भी इस्टेब्लिश हो गए हैं। 3 कैंप्स हमने इस्टेब्लिश किए हैं मानसून के लिए और वो हर सब डिवीजन के लिहाज से हैं। एक हमारा आदिवाल चौक में है, एक आप जहाँ पे थाना सदर चौक में खड़े हैं और एक कलमा चौक में है। जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि स्टाफ जो है वो किस तरह मौजूद होगा बारिश की सूरत में? जी जैसे सर ने बताया है कि हमने 3 कैंप्स बना दिए हैं। शहर को इनिशियली हमने इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी के लिए 3 सब डिविजन्स में डिवाइड किया था। उसी के अकॉर्डिंगली हमने 3 कैंप्स मानसून के लगा दिए हैं। अब हमारा जो ड्यूटी रोस्टर स्टाफ का है वो इस तरह है कि हमने 3 शिफ्टों में इनको डिवाइड किया। कैंप्स पे राउंड द क्लॉक जो है ना जो स्टाफ है वो अवेलेबल रहेगा और जैसी कोई बारिश की या कोई इस तरह की हंगामी सूरत बनती है तो वो प्रॉपरली और इफेक्टिवली सर्विस डिलीवरी देगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। इस हवाले से वासा के आला अफसरान और जो मातहत अमला है वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। आज चूँकि बारिश का इम्कान भी है इसलिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। बारिश की सूरत में ये तमाम स्टाफ जो है वो पानी की निकासी में अपनी जिम्मेदारी अदा। बहुत शुक्रिया रमजान। फैसलाबाद में करंट लगने के वाकयात की रोकथाम के लिए फेस्को इन एक्शन, तमाम मुतल्लिका दफातर से अर्थिंग की तफसीलात तलब कर ली गई। 8 रोज में काम मुकम्मल करने की हदायत जारी की है। गुज़िश्ता साल शुरू होने वाले मनसूबे का सिर्फ 60% काम मुकम्मल किया गया था। 40% पोल्स की अर्थिंग का काम ताहाल बाकी है। अपडेट करेंगे आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद में मानसून में करंट लगने के वाकयात की रोकथाम के लिए फेस्को इन एक्शन, तमाम मुतल्लिका दफातर से अर्थिंग की तफसीलात तलब कर ली गई। अवैस अली हमारे साथ हैं। अवैस बताएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता साल नेफ्रा की जानिब से फेस्को को पोल्स की अर्थिंग से मुतल्लिक मनसूबा मुकम्मल करने की जो हदायत हैं वो जारी की गई। फेस्को की जानिब से ताहाल जो है वो मनसूबा को मुकम्मल नहीं किया जा सका। 60% पोल्स की अर्थिंग का काम जो है वो फेस्को मुकम्मल कर चुका है, जबकि 40% पोल्स जिनमें हज़ारों पोल्स फेस्को रीजन भर में शामिल हैं उनकी अर्थिंग का काम जो है वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। इस मनसूबा को मुकम्मल करने में फेस्को जो है वो सुस्ती का शिकार है। नाखुशगवार वाक़यात जो है वो करंट लगने के वो रोनमा होते हैं शहरियों को और इसके साथ साथ मानसून की बारिशों की वजह से भी जो है वो मुश्किलात का शहरियों को सामना करना पड़ेगा। फेस्को हुकाम की जानिब से जो है वो आज वाज़िह तौर पर हदायत जारी की गई हैं तमाम तर सर्कल्स को आगे पोल्स की अर्थिंग का मंसूबा जो है वो उसको मुकम्मल किया जाए और उस हवाले से बजट भी जो है वो सर्कल्स दफातर को जारी किए जा रहे हैं। मगर सूरत हाल ये है कि अभी भी हज़ारों पोल्स ऐसे हैं जिनकी अर्थिंग का काम फेस्को जो है वो मुकम्मल करने में सुस्ती का शिकार है। फेस्को की जानिब से इस काम के लिए करोड़ों रुपए का बजट जो है वो भी मुख्तस किया जाता है। मगर फिर भी जो है वो बर वक्त पोल्स की अर्थिंग का काम फेस्को करने में नाकाम दिखाई देता है, जिसका खमियाजा शहरियों को करंट लगने के नाखुशगवार वाक़यात की सूरत में जो है वो भुगतना पड़ता है। जी अवैस हमारे साथ रहिएगा। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर फेस्को सईद रसद साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताएगा अर्थिंग के मंसूबे का 60% मुकम्मल किया है, पिछले साल शुरू किया गया था, 40% बाकी है, मानसून भी शुरू है। सर अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ और कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है?
जी फेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेस्को मोहम्मद आमर साहब की हदायत पर जितने भी हमारे एचटी और एलटी के स्ट्रक्चर पोल हैं वो उनकी अर्थिंग जो है वो 100% मुकम्मल हो चुकी है। और इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये है कि क्योंकि ये अर्थिंग है डिटोरिएटेड हो जाती है, इसकी जो वायर होती है उसके ऊपर जो 35% जो वर्किंग है वो भी जारी है और इंशाल्लाह ताला ये जल्द ही 2 माह के अंदर अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगी। सर, आंधी की वजह से लटकती तारों का भी मसला मानसून में ज्यादा देखने में आता है जिससे करंट लगने के खदशात बढ़ जाते हैं। इस हवाले से फेस्को क्या इंतजाम कर रही है? जी फेस्को की तरफ से जो सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी आपके चैनल के तवासर से और डिफरेंट और भी मीडिया के तवासर से हम लोगों ने उसको रन कर दिया है ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। बारिश के दौरान पोल के करीब स्टे वायर के करीब ना खुद जाएं ना ही बच्चों को जाने दें क्योंकि लीकेज करंट का बढ़ने का खतरा इसमें ज़्यादा हो जाता है। नो डाउट हमारे पोल अर्थिंग जो है वो मुकम्मल है मगर फिर भी चांस रह सकते हैं, तो इसका अवेयरनेस है। उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि जैसे कोई ऐसा कोई फॉल्ट आए तो हमारी ग्रिड से वो पूरी ट्रिप कर दे। जी, फैसलाबाद में करंट लगने के वाकयात की रोकथाम के लिए फेस्को एक्शन तमाम मुतल्लिका दफातर से अर्थिंग की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर डायरेक्टर सईद रजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। फैसलाबाद से अवैस अली हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अवैस साहब का अपडेट करने के लिए। दरिया चनाब में एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल। भवाना में मोजा शामिल के करीब जमीनी कटाव तेजी से जारी है। गाँव की सफाई हस्ती से मिटने का खतरा बढ़ने लगा। देहाती अपने मकानात उखाड़ कर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। मकीनों ने हिफाजती बंद बनाने का वादा पूरा करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानेंगे फखर दीवान भुट्टा से। चनाब में एक बार फिर सैलाबी सूरत पैदा होगी और एक बड़ा सैलाबी रेला जो है वो चनियोट की तरफ रवां दवा है। सैलाबी पानी की वजह से मौजा शामल और इसके गिरद नवा में जमीनी कटाव में तेजी आ गई है। मौजा शामल के सफास्ती से मिटने का खतरा एक बार फिर जो है वो बढ़ चुका है। यहाँ पर मौजा शामल की जो है वो अपनी मदद के तहत अपने मकान अपने घर उखाड़ कर ट्रालियों में ईंटें और सामान लेकर जो है वो महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर इंतजामिया के दावों और वादों के बरक्स किसी किस्म के इंतजाम नहीं किए गए। ना ही यहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ कैंप कायम किया गया तो ना यहाँ पर किसी किस्म की राशन और खुराक अद्वियात दी गई है। मेरे साथ भाईजान दसो की सूरत हाल है? भाईजान सूरत हाल थोड़े सामने है। सारा इलाका जड़ा ने तकरीबन कम अज कम 200 की आबादी आ जी पिछले साल के सैलाब सारी आवाम जी नकल मकानी कर गई है। साढ़े नाल इंतजामिया बार बार वादा करती रही जनाब तो असी बंद दिसा है थोड़े कोल पानी का फिलहाल बहुत ज्यादा है गहराई है खत्म होने दे। उस तो बाद भाईजान थोड़े सामने है कोई बंद नहीं दिता। हुण ऐसा ऐसा जेडे साडे बच गए असी अपनी मदद आप देता है सामने हुण भी ट्रालियां कढ़ियां सुबह का 50 एक बंदा लगे हुए भाईजान। साडा नुकसान कुछ घर पिछली बारी जेडे बेचारे नहीं कट गए साडी इत्थे बिरादरी रिश्तेदार वो कुछ लै गए जनाब अपने माल मवेशी सारा कुछ जेड़ा आने वो लद लुद के लै गए। हुण तक राती एसी साहब मुतलका जेड़ी साडी वाणा दी एसी साहब राती आए नो वो अगा आई ही नहीं। रास्ता खराब आ पिछू ही आए ना अपनी कार्रवाई पूरी की नहीं तो वग गए। जी बिल्कुल और भी लोग मौजूद हैं। भाईजान तुसी दसो की आ दियो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस ये जनाब दसते हैं कि डीसी साहब आई अगले दिन वो भी जनाब वो बाहर पिछू वापस चली गई है। वो अगर जिथे मतलब ज्यादा कटा हुआ उथे वो नहीं आई। असं इतों बंदे पिंड के गए वो कोलों जाके आख्या भाई जिथे कटाव शुरू है उथे आन के वेखो। वो जनाब जी डी साहब के नाल अमला उन्हें सानू वो गल ही नहीं करन दी। वो बाहर वापस चली गई है। पूरा साल हो गया पिछले साल तो इस साल तक साढ़े जनाब वो MPA MNA साहब ने पिछले साल सानू आख्या तो इंशाल्लाह जी असी टियां बंद बनवा के देवांगे अगले साल तक मुकम्मल करा के देवांगे। इस टाइम तक वो साढ़े बंदे पिंड दे जेड़े उन्होंने पीछे टोर के MPA साहब मगेर MNA साहब पीछे उन्हें जनाब वादा करते रहन कि असी जनाब आ कर रहे हैं। साडा सिर्फ एक काम पीछे एक साडा काम मतलब उन्हें पैसे जेड़े जारी करने आन वो फंड जारी करना ने उन्हें पैसे नहीं जारी कीते। अगे भी एक बारी ग्रांट मिली हुंदा ते जिस दी वजह तो असी जनाब साडा कटाव वेखो आन के साडे पिंड दे बिल्कुल साडा हुण मतलब असी अपनी जगह पट के कमरे मकान पट के बच्चे असें निक्के निक्के साडे नाल हैं जेड़े पट के ट्रैक्टर ट्रालियां लेके असी ओ जनाब अगा नकल मकानी करते पे। साडे नाल कोई किसी तावा नहीं कीता
گورنمنٹ بالکل ہی ساڑے نہ کوئی تعاون نہیں کیتا کوئی تعاون کر دی تاسی آج ساڑی جی بالکل، یہاں پر آپ نے ان کی بات سنی، پریشان ہے، اپنے گھر اکھاڑ کر لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انتظامیہ کی طرف سے ہمارے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کیا گیا. حکومت سے مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر ان کی مدد کی جائے، انہیں متبادل زمین دی جائے تاکہ وہاں پہ وہ اپنا گھر اور اپنی چھت بنا سکیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. دریائے چناب میں پانی کے بڑھتے دباؤ سے خطرات پیدا، آئندہ 24 گھنٹوں میں جھنگ میں بھی دریائے کٹاؤ کا خدشہ. انتظامیہ نے سیلاب کے پیش نظر ہائی الرٹ جاری کر دیا. تفصیلات جانیں گے وسیم عزیز سے. جی بالکل، جھنگ میں ایک دفعہ پھر دریائے چناب میں سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جو دریائی علاقوں میں مکین لوگ ہیں ان کی جو مشکلات ہیں وہ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، پریشانی بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہاں پر میں موجود ہوں جس بستی میں، یہاں پر دریائی کٹاؤ کا سلسلہ جو ہے جو زرخیز زمین ہے وہ دریافت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہاں پر کچھ مقامی کاشتکار موجود ہیں، سوال کرتے ہیں. بتائیے گا کن مشکلات کا یہاں پہ سامنے ہے؟ السلام علیکم سر. ادھر ہر سال کی طرح نا ہمیں بہت سی پریشانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہماری کچھ زمینیں تھی وہ اب دریا میں چلی گئی ہیں، بہت پریشانی. اب کاشتکار کا کام بھی ختم ہو گیا اور ہر سال کی طرح اب پانی میں اضافہ ہو رہا ہے. پتہ نہیں کیا کرے گا، کہ پچھلے سال بھی بہت پانی آیا تھا، اب پتہ نہیں کتنا آتا ہے. ابھی تو زیادہ بڑھ رہا ہے نا پانی، اور ہماری زمینیں اب ختم ہو گئی ہیں. بہت پریشان ہے، کیا کریں. حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ کوئی ہمارے بارے سوچے. جی بالکل، یہاں پر آپ نے مقامی زمینداروں کاشتکاروں کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ مشکلات بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اگر پانی اسی طرح گزشتہ سال کی طرح اگر اس کی مقدار اگر بڑھ جاتی ہے تو یہاں پر جو مکین ہیں ان کے لیے نہ صرف پریشانی کا سامنا بنے گا بلکہ ان کی جو زرخیز زمین ہے وہ بھی دریائی کٹاؤ کا جو ہے وہ شکار ہو سکتی. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے وسیم. فیصلہ آباد میٹرو منصوبہ نئی رفتار سے آگے بڑھنے کا. میٹرو منصوبے کو اب ریلوے کی منظوری کا انتظار ہے. ریلوے سے ملحقہ تعمیراتی سرگرمیوں کے لیے این او سی طلب کر لیے گئے. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا محکمہ ریلوے کو باضابطہ مراسلہ. ریلوے کیبن کنٹرول حدود میں کام کے لیے اجازت نامہ مانگ لیا گیا. تفصیلات جانیں گے عمران اسلم سے. فیصلہ آباد میٹرو بس منصوبہ میں اہم پیشرفت ہے اور ابھی جو ہے ریلوے کراسنگ اور کیبن کنٹرول سسٹم کے حوالے سے جو ریلوے کی حدود میں پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا جو سسٹم ہے اس کے لیے این او سی طلب کر لیا گیا ہے. اسی زمانے میں پنجاب جو ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا محکمہ ریلوے کو مراسلہ لکھا گیا ہے. مراسلے میں استدعا کی گئی ہے کہ فیصلہ آباد سانگلہ ہل جو ریلوے کی کیبن کنٹرول سسٹم ہے اس میں تمام تر تعمیراتی کاموں کے سے قبل این او سی درکار ہے. محکمہ ریلوے سے استدعا کی جو ڈسکشن کے دوران جو این او سی ہے اس کی حوالے سے پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے استدعا کر دی گئی ہے. روڈ جنگ روڈ اس کو وہاں پر میٹرو بس کا کام 89 ارب کی لاگت سے پنجاب فیصلہ آباد میں اس پر کام جاری. سال 2026 میں اس کو مکمل کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا ہے. ابھی سی ٹی او محکمہ ریلوے اس کے ساتھ ساتھ سوئی گیس فیسکو سمیت دیگر حکام کے ساتھ ساتھ محکمہ ریلوے کو بھی پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے مراسلہ لکھتے ہوئے این او سی طلب کر لیا. بہت شکریہ عمران. اس کے بعد ایک اسکول کی نجکاری تیزی سے جاری. سنیور میں سرکاری اسکولوں کی نجکاری کا سلسلہ مزید 82 پرائمری اسکول پرائیویٹ کر دیے گئے. تعلیمی اور شہری حلقوں میں تشویش برقرار. پنجاب حکومت اب 200 سے زیادہ اسکول آؤٹ سورس کر چکی ہے. تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے. بالکل جی، تعلیم کے میدان سے بری خبر ہے. حکومت جو ہے وہ مزید جو پرائمری اسکول ہیں جو سرکاری اسکول تھے جو معیاری اسکول تھے انہیں اب مزید جب آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. تھرڈ فیز میں 82 کے قریب مختلف جب پرائمری اسکول ہیں ضلع چنوٹ کے جنہیں آؤٹ سورس کیا گیا ہے. 2016 میں 43 اسکول پی ایس ایس پی کو دیے گئے تھے جو پبلک اسکول سپورٹ پروگرام تھا. اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ فیز پچھلے ایک سال سے اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے. فرسٹ فیز میں 86 اسکول دیے گئے ہیں جو پرائیویٹ ہیں وہ کر دیے گئے ہیں. سیکنڈ فیز میں 64 اسکول اور اسی طرح تھرڈ فیز کے ضلع چنوٹ کے جو 82 پرائمری اسکول ہیں جو سرکاری اسکول تھے انہیں آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے. پی ایس آر پی کو یہ اسکول جو ہے وہ دیے گئے ہیں اور اب تک ضلع چنوٹ میں تقریباً 275 کے قریب ان تینوں کیٹیگریز میں یہ اسکول جو ہے وہ آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں. دوسری طرف پرائیویٹ اسکولوں کی اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے جانور مویشی جو ہے وہ باندھنا شروع کر دیے ہیں. تاہم اب تک صورتحال ہے. اس کے باوجود بھی جو سرکار ہے وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہی. جو سرکاری ادارے ہیں انہیں جو ہے وہ آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے
اور یہی وجہ ہے کہ ضلع چنوٹ کے جو مزید 82 اسکول ہیں انہیں بھی آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، جس وجہ سے جو تعلیمی حلقے ہیں ان میں جو مزید تذبذب کا شکار نظر آ رہے ہیں، جس حوالے سے انہوں نے بھی گہری تشویش کا کیا ہے۔ بہت شکریہ بابل۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے بعد فوڈ انڈسٹری بھی تنزلی کا شکار، چاول اور سبزیوں کی برآمدات میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ سال کی نسبت غذائی برآمدات 29% کمی کے بعد $5 ارب رہ گئیں۔ تفصیلات جانیں گے محمد علی نارو سے۔ جی بالکل، برآمدات کے حوالے سے اچھی خبریں آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ مالی سال 2025-26 مکمل ہونے کے بعد جو اہم اعداد و شمار ہیں وہ سامنے آنے لگے ہیں، جو کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے۔ فوڈ ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو 29% فوڈ ایکسپورٹ میں کمی واقع ہوئی ہے، جو مجموعی طور پر برآمدات ہے وہ فقط $5 ارب پر آ چکی ہیں۔ اگر اس کی تفصیلات میں جایا جائے، گزشتہ مالی سال کا جائزہ لیا جائے تو یہی جو برآمدات تھی $7 ارب 11 کروڑ ڈالر سے زائد کی رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تفصیلات کا ذکر کیا جائے تو چاول کی برآمدات 32% کمی کے بعد $2 ارب 29 کروڑ کی رہ گئی ہیں۔ سبزیوں کی برآمدات 56% کمی کے بعد $16 کروڑ 30 لاکھ کی رہ گئی ہیں، اور اسی طرح سے جو تیل دار بیج ہے اس کی برآمدات میں 32% کمی واقع ہوئی ہے، فقط $26 کروڑ 10 لاکھ کی رہ چکی ہیں۔ گوشت کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، گوشت کی برآمدات میں 7% اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد $53 کروڑ تک اس کی پہنچ چکی ہے۔ اور جو مچھلی ہے یا پھر یوں کہیں کہ سی فوڈ کی برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے 4% کے لگ بھگ، اور $48 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ چکی ہیں۔ پھلوں کی برآمدات بغیر کسی کمی کے، بغیر کسی اضافے کے، بغیر کسی تبدیلی کے رہی ہیں۔ حجم $30 کروڑ 80 لاکھ پر۔ جی بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گھریلو ملازمہ ایک ہی لمحے میں کروڑ پتی بن بیٹھی۔ فیصل آباد میں 2 خواتین کام کے بہانے شہری کے گھر داخل ہوئیں۔ خواتین نے موقع ملتے ہی زیور چرا لیے اور فرار ہو گئیں۔ نشاط آباد پولیس نے مرکزی ملزمہ مافیا کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ کی نشاندہی پر پولیس نے 90 لاکھ کے زیورات برآمد کر لیے۔ ملزمہ کی ساتھی کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ طیب مقبول ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بتائے گا کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، نشاط آباد کے علاقہ میں گھریلو ملازمہ بن کر شہری کے گھر سے لگ بھگ 1.5 کروڑ روپے سے زائد مالیت کے زیورات چوری کرنے والی مرکزی ملزمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 2 چور خواتین ملازمت حاصل کرنے کے بعد شہری کے گھر میں داخل ہوئی اور موقع ملتے ہی وہاں سے زیورات چوری کر لیے، جس کا مقدمہ تھانہ نشاط آباد میں درج ہوا۔ سی پی او فیصل آباد تنویر حسین کی جانب سے ایک ٹیم تشکیل دی گئی۔ ٹیم نے مرکزی ملزمہ مافیا بی پی کو گرفتار کر لیا اور اس کی نشاندہی پر اس کے گھر سے 90 لاکھ روپے مالیت کے زیورات برآمد کر لیے گئے ہیں، جبکہ اس کی ساتھی ملزمہ کی تلاش کے لیے بھی تفتیش کا عمل جاری ہے۔ جی بہت شکریہ طیب، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ فیصل آباد انویسٹیگیشن پولیس کی ناقص تفتیش یا پروسیکیوشن کی غفلت، سنگین مقدمات میں صرف 9% سے زائد ملزمان کو سزا ہوئی۔ 90% سے زائد ملزمان عدالتوں سے بری ہو گئے۔ کیا تفصیلات ہیں طیب مقبول سے جانیں گے۔ طیب بتائے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد انویسٹیگیشن پولیس رواں سال سنگین مقدمات کے بہت ہی کم ملزمان کو عدالتوں سے سزا کروانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ بڑی تعداد میں ملزمان سنگین مقدمات میں جو ملوث تھے وہ عدالتوں سے بری ہوئے ہیں۔ رواں سال صرف اور صرف سنگین مقدمات کے 421 ملزمان کو عدالتوں سے سزا ہوئی ہے، اور سزا کی شرح رواں سال 9.74% رپورٹ ہوئی ہے، جبکہ 3900 ملزمان رواں سال سنگین مقدمات میں جو ملوث تھے وہ عدالتوں سے بری ہوئے ہیں، اور بری ہونے کی شرح رواں سال 90.26% رپورٹ ہوئی ہے۔ قتل کیسز میں 66% ملزمان عدالتوں سے بری ہوئے ہیں، جبکہ منشیات کے 82% اور زیادتی کے 93% مقدمات ملزمان عدالتوں سے بری ہوئے ہیں۔ اسی طرح راہ زنی میں ہوشربا انکشافات سامنے آئے۔ بہت شکریہ طیب۔ سپروائزر کو نکالنے اور تنخواہیں نہ دینے کا معاملہ، ستھرا پنجاب ایجنسی نے ملبہ نجی کانٹریکٹر پر ڈال دیا۔ کمپنی حکام کے مطابق نکالے گئے ملازمین نجی کانٹریکٹرز کے تھے۔ ملازمین کو نکالنے میں ستھرا پنجاب ایجنسی کا کوئی کردار نہیں۔ تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے۔ جو بات کریں یہاں پر فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے نکالے گئے سپروائزرز کے حوالے سے، تو ان کا مدعا انہوں نے بالکل ختم کر دیا کہ یہ سپروائزر نہ تو انہوں نے رکھے نہ نکالے، یہ نجی کمپنی کے تھے، کنٹریکٹر نے رکھے تھے، اسی نے نکالے، وہی ان کی تنخواہوں کا ذمہ دار ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ابرار سوترا صاحب، کیا کہیں گے سپروائزرز نکالے گئے اس ایشو پہ؟ اچھا دیکھیں، ابھی نا پنجاب حکومت نے ستھرا پنجاب پروجیکٹ کے لیے 70 ارب روپے کا فنڈ رکھا ہے،
اور آپ دیکھ لیں کہ پورے پنجاب میں سینٹری ورکر جو ہیں سراپا احتجاج ہیں. یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ ٹھیکیدار احتجاج کروا رہا ہے یا ستھرا پنجاب اتھارٹی احتجاج کروا رہی ہے؟ ابھی دیکھیں یہ سپروائزر جو تھے ادھر FWMC نے جو نکالے ہیں یہ 3,500 کے قریب جو سینٹری ورکر تھے, ڈیلی ویجز سینٹری ورکر, ان کو انہوں نے رکھ لیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سپروائزر وہ ہمارے نہیں تھے, وہ بھی تو کیئر کمپنی کے تھے. سینٹری ورکر جو ہیں ڈیلی ویجز 3,500 سینٹری ورکر جو ڈیلی ویجز وہ کیئر کمپنی کا تھا. یہ سپروائزر جو ہیں 250 اور 300 کے قریب یہ سپروائزر ہیں یہ بھی کیئر کمپنی کے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے ان کو رکھنا ہے, نہیں رکھنا نہ رکھیں, لیکن ان کی جو سیلری ہے, ان کی اپریل کی سیلری رہتی ہے, ان کی جون کی 18 دن کی سیلری رہتی ہے, یہ ان کو سیلری دیں. رکشہ ڈرائیور جو ہیں ان کو انہوں نے نکال دیا ہے, ان کی سیلری ابھی تک نہیں دی انہوں نے, اپریل اور جون کی سیلری رہتی ہے. تو رکھنا ہے رکھیں, نہیں رکھنا نہ رکھیں, لیکن ان کو سیلریاں دیں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بجلی کے بڑھتے اخراجات کم کرنے کی تیاری. تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے بڑا انتظامی فیصلہ کر لیا. بجلی کے بھاری بل کم کرنے کے لیے سولر سسٹم لگانے کا فیصلہ. تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جی, تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے بجلی کے بھاری بلوں سے چھٹکارا پانے کا پلان ترتیب دیا ہے اور اس حوالے سے گورننگ باڈی کا جو اجلاس ہوا اس میں منظوری دی گئی کہ 30 ملین روپے کی لاگت سے 200 میگا واٹ کا سولر سسٹم تنصیب کیا جائے گا تعلیمی بورڈ فیصل آباد میں, جس سے بجلی کی ضرورت کو پورا کیا جائے گا اور بھاری بلوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو کمپیوٹر سائنس کے فرسٹ ایئر کے پیپر لیے گئے ہیں ان کی آن سکرین مارکنگ ہوگی اور آہستہ آہستہ ڈیجیٹلائزیشن پروسیس سے مارکنگ جو ہے وہ یقینی بنائی جائے گی تاکہ پیپروں کی مارکنگ میں اور رزلٹ میں غلطیاں کم سے کم ہوں. اسی طرح سے جتنے بھی بورڈ ملازمین مستقبل میں ریٹائر ہوں گے ان کے واجبات کی منظوری دی گئی اور ماضی میں جتنے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات پینڈنگ تھے ان کی منظوری دی گئی. اسی طرح سے سیکریسی ڈپارٹمنٹ کا جو معاوضے بڑھانے کا مطالبہ تھا اس کو بھی گورننگ باڈی نے منظور کیا. گورننگ باڈی کا اجلاس زیر صدارت چیئرمین بورڈ رانا بنیامین ہوا جس میں سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر سلیم تقی شاہ نے ایجنڈا پیش کیا اور 1 بائی 1 تمام ایجنڈا ڈسکس کیا گیا اور کچھ ایجنڈا جات کو اگلے بورڈ میٹنگ کے لیے مؤخر کر دیا گیا. بہت شکریہ جہانگیر. حکومت پنجاب کا کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا اقدام. 12 مختلف کھیلوں کے لیے اکیڈمیز بنانے کا فیصلہ. تفصیلات جانیں گے ارسلان دورانی سے. پنجاب بھر میں جو سپورٹس اکیڈمیز بنانے کا منصوبہ اس پر عمل درآمد جو یقینی طور پر اب ہونے جا رہا ہے. فیصل آباد میں بھی سپورٹس اکیڈمیز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بننے جا رہی ہے. اگلے مہینے تک ان کو مکمل کیا جائے گا اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو اکیڈمیز ہیں وہ الفتح سپورٹس کمپلیکس, کرسنٹ سپورٹس کمپلیکس, غلام محمد آباد سپورٹس کمپلیکس اور 3 چک رام دیوالی میں بنائی جائے گی جن میں 14 مختلف کھیل شامل ہیں جن میں تائیکوانڈو ہے, والی بال ہے اور باسکٹ بال ہے. اس کے علاوہ جو کبڈی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. ہاکی کی اکیڈمی جو ہے وہ مدینہ ٹاؤن ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 پر بنائی جائے گی اور اکیڈمیز کے حوالے سے جو باقاعدہ طور پر تیاری شروع کر دی گئی ہے. ڈسٹرکٹ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اور ڈویژنل سپورٹ ڈپارٹمنٹ جو انہوں نے اپنے جو جوریڈکشن میں آنے والے سپورٹس کمپلیکسز ہیں وہاں پر اکیڈمیز بنائی جائیں گی اور کوچز سٹاف جو ہے وہ بہترین انداز میں اب کھلاڑیوں کو سکھا پائے گا اور جو آئندہ آنے والی گیمز ہے CM پنجاب کے لیے تیاری بھی انہی اکیڈمی سے ممکن ہو پائے گی. پاکستان جو سپورٹس بورڈ ہے اس کی جانب سے بھی یہ فیسیلیٹیشن جو ہے وہ دی جائے گی. تاہم پنجاب سپورٹس بورڈ جو ہے وہ خصوصی طور پر اس میں توجہ دے گا اور خود جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اور جو کوچز ہیں وہ فراہم کرے گا اور ان کی پوری لسٹ وہ جاری کر دی جائے گی. تو یہ فیصل آباد میں کل 14 کھیلیں ہیں جن کی اکیڈمیز بنائی جائیں گی اور الفتح سپورٹس کمپلیکس, امن آباد سپورٹس کمپلیکس, کرسنٹ سپورٹس کمپلیکس اور 3 چک رام دیوالی کا جو کبڈی اسٹیڈیم ہے وہاں پر کبڈی کی جو اکیڈمی بنائی جائے گی جبکہ جو ہاکی اسٹیڈیم پچ 2 ہے وہاں پر ہاکی کی بنائی جائے گی. تو اس طرح سے یہ اکیڈمیز بنائی جائیں گی جہاں پر جو نیا ٹیلنٹ ہے ان کو گروم کرنے کے لیے, ان کو پالش کرنے کے لیے بھرپور جو موقع وہ فراہم کیے جائیں گے. بہت شکریہ ارسلان.